الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو جتنے احکام عطا فرمائے ہیں بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ احکام ہیں جن کا تعلق اوامر سے ہے، دوسری قسم وہ احکام ہیں جن کا تعلق نواہی سے ہے. اوامر کا مطلب ہے کہ کرنے کا حکم، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو وغیرہ. یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو. نواہی کا مطلب ہے نہ کرنے کے احکام. جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، شرک اور کفر نہ کرو، گناہ نہ کرو. دیکھو یہ نواہی سے متعلق احکام ہے. غور کیجئے، کوئی حکم حکمت، مصلحت اور افادیت سے خالی نہیں. ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دیا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، تو اس حکم میں بندے ہی کا فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے یا انسانیت کا فائدہ ہے. یہ جملے یاد رکھ کے پھر میں آگے ایک بات عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ پاک نے ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے یہ احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام پر عمل کرنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے یا ہمارے عمل کرنے سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے اپنے ساتھ ساتھ میں. اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا اور اس سے بچا نہ جاتا تو اس میں ہمارا نقصان تھا یا ہمارے اس عمل کی وجہ سے دوسروں کا نقصان تھا. تو اللہ پاک نے اس لیے ہر نقصان والی چیزوں سے بندوں کو منع کر دیا، روک دیا، اور ہر نفع والی چیزوں کا بندوں کو مکلف بنا دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے، جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں ایک حکم زکوٰۃ بھی ہے. آج میں کوشش کروں گا زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں اس مختصر سی مجلس میں عرض کر دوں. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی اہم حکم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے
کہ قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم کم سے کم 82 جگہ ایک ساتھ ہے۔ کتنی؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ بڑے آدمی اگر ایک مرتبہ کسی بات کا حکم دے دے تو اتنا کافی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں ایک مرتبہ نہیں، کم سے کم نماز اور زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الفاظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، عنوان بدل بدل کے، کم سے کم 82 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے صرف یہ بتلانا ہے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے۔ اچھا، پھر یہ حکم ہر ایک پر فرض نہیں کیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ گزشتہ کل 5ویں پارے میں ایک آیت سنی آپ نے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں۔ اس لیے جو حکم بندوں کے لیے، جن بندوں کے لیے مشکل تھا، وہ حکم ان بندوں پر اللہ نے فرض نہیں کیا۔ جس حکم پر جن بندوں کے لیے عمل کرنا آسانی تھی، اللہ نے وہ حکم انہی بندوں پر فرض کیا۔ زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ ہر بندے پر عمل کرنا، اس حکم کو پورا کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے، جو بندہ غریب ہے، جو خود اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت فکر کوشش کرتا ہے، پھر بھی اپنا اور گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا وغیرہ، اللہ نے ایسے بندوں پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی، مالداروں پر فرض کی، اور وہ بھی آپ کے جی ایس ٹی کی طرح، انکم ٹیکس کی طرح سے بہت بڑی مقدار میں نہیں، 40ویں حصے پر، بہت معمولی مقدار ہے، اور وہ بھی اللہ پاک نے مالداروں پر، صاحب نصاب بندوں پر زکوٰۃ اس لیے نہیں فرض کی کہ اللہ کے خزانوں میں اس بہانے سے کچھ اضافہ ہو جائے گا، نہیں، زکوٰۃ بندوں کے نفع ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کی افادیت کے 2 پہلو بنیادی طور پر، حالانکہ اس کی افادیت یعنی اس کے فائدے میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کی افادیت کے 2 پہلو علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا پہلو عبادت کا، دوسرا پہلو خدمت کا۔ بہت غور سے ایک ایک جملہ سنیے گا، کیا مطلب ہوا؟ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہیں، وہ بندے اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، بہت سے فائدے ہیں، کم سے کم 2 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، لہٰذا اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بولو، زکوٰۃ عبادت ہے کہ نہیں؟ جب عبادت ہے تو جیسے دوسری عبادتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، زکوٰۃ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کئی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بھی اور خود قرآن پاک کے اندر بھی زکوٰۃ سے متعلق موجود ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اس قسم کا مضمون کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس میں نماز ادا کرنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت دی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں، نہ کوئی غم ہے، انجام کے اعتبار سے یا آخرت میں۔ تفصیل میں ابھی جانے کا واقعتاً موقع نہیں،
میں ذرا سا زکوٰۃ عبادت ہے تو اس کی جو فضیلت اشارہ کر رہا ہوں۔ اے کاش بہت اہم موضوع ہے، اس کو ہم توجہ سے اور سنجیدگی سے لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ بڑے فضائل ہیں، چنانچہ احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ سے متعلق جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ ہے، بشارتیں ہیں۔ اور عبادت کی پھر بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ بدنی عبادت آسان ہے، جیسے نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، مال اس میں خرچ نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، مفت میں ہم آ کر کے بہترین مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ بالفرض مان لیجئے مساجد والے اگر ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ ایک نماز پر کم سے کم 10 روپے تو آپ کو ادا کرنے ہی پڑیں گے، شاید اتنی معمولی رقم جو فقیروں کو دینے سے بھی ہم لوگ شرماتے ہیں، اگر زکوٰۃ نماز کی ہر نماز پر اس قسم کا ٹیکس لگا دیا جاتا تو شاید یہ جو نمازیوں کی تعداد ہمیں نظر آتی ہے مخلصین کی، اس میں بھی پتہ نہیں کتنی کمی ہو جاتی ہے۔ مال خرچ نہیں ہوتا نماز میں، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، تسبیحات، یہ بدنی عبادت ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ اس کی فضیلتیں اپنی جگہ الگ ہیں۔ دوسری قسم عبادات کی وہ ہے جو مالی ہے، یعنی اس میں بندے کا، بولو ذرا بولو بھائی، مال خرچ ہوتا ہے، جو بڑی محنت سے کمایا ہے۔ ظاہر بات ہے مال خرچ کرنے پر بوجھ ہر ایک کو پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا کریمانہ قانون یہ ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس عبادت کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بدنی عبادت میں مشقت زیادہ نہیں ہوتی، اس کا اجر بھی کم ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، مالی عبادت قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا اجر بھی بہت بڑھا دیا۔ دیکھو میں نے کہا نا زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی فضیلت سے ہی متعلق یہ بات قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، بدنی عبادت میں ایک نیکی کا کم سے کم اجر و ثواب جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سمجھے نا، یہ 8ویں پارے میں۔ لیکن مالی عبادت جس میں بندہ مال خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ تو ہے ہی، صدقات بھی ہو سکتا ہے، سخاوتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن سے معلوم کیجئے 30 پارے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے 1 روپیے پر، وہاں ایک نیکی پر 10 گنا، یہاں 1 روپیہ خرچ کرنے پر کم سے کم 700 گنا۔ سمجھیں؟ قرآن میں ہے یہ۔ قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ بس میں تفصیل میں نہیں جاتا، پوری آیت یہی آیت ہے، اس میں یہ وعدہ ہے، سمجھے نا؟ اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اصل موضوع سے مکمل نہیں ہوگا اور آئندہ کا مجھے پتہ نہیں۔ زکوٰۃ کی افادیت کے 2 پہلو، پہلا پہلو اس میں یہ عبادت ہے تو اس کے بڑے فضائل ہیں، 2 فضیلتوں کی طرف قرآن سے میں نے اشارہ کیا۔ میں دوسری بات کی طرف اب آنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کا خلاصہ میرے عزیزو یہ ہے، یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کے اسے ادا کیجیے۔ اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں، صحیح جگہوں میں ادا کریں، اور ڈھونڈ کر کے ادا کرنا،
مستحقین تک اپنی زکوٰۃ پہنچانا یہ ہماری اپنی بنیادی ایمانی ذمہ داری ہے۔ مستحق ہمارے پاس آئیں اور ہم سے مطالبہ کریں اور پھر ہم 1000 مرتبہ سوچیں اور سوچ کر کے بہت تنگی کے ساتھ ادا کریں، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ ہمارے شائن نشان نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مستحقوں تک ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو پہنچائیں اور اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ تو نے میرا ہاتھ ادھر رکھا، اوپر رکھا، تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ ہم اللہ میاں کے کوئی رشتہ دار تھوڑا ہی ہے، اس نے کرم فرما دیا کہ ہمیں مالدار بنایا، ہمیں محتاج نہیں بنایا، ورنہ محتاجوں کی طرح اگر ہم بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مارے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنا احسان نہ مانیں، اپنا احسان نہ سمجھیں، لینے والوں کا احسان سمجھیں کہ ان کی برکت سے اللہ ہمارا یہ فرض ادا کروا رہا ہے۔ زکوٰۃ کی افادیت میں دوسرا پہلو، وقت ختم ہو گیا، دوسرا جو پہلو ہے خدمت کا۔ غریبوں کی خدمت اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں غریبوں کی خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ خدمت اس وقت ہوگی جب زکوٰۃ کے جو آداب ہیں اس کی ہم رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں، تب جا کر کے خدمت ہوگی۔ اب اس پہلو سے 2-4 ضروری بنیادی باتیں میں بتلا دوں۔ آداب کیا ہے؟ پہلا ادب تو یہ ہے اپنے مکمل مال کا حساب کر کے زکوٰۃ غریبوں تک پہنچانے کی فکر کی جائے۔ کن کو دیا جائے؟ دیکھو زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے آقا نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے۔ غریبی کو سماج سے دور کرنے کا پاکیزہ اور بہترین سسٹم صرف اور صرف اسلام نے پیش کیا ہے۔ اگر صحیح طور پر ہم زکوٰۃ نکالنے والے پہلے صحیح طور پر ہم زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں اور صحیح جگہوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو یقیناً سارے سماج سے نہیں تو بہت حد تک سماج سے غریبی کو دور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ انگریز نے کہا تھا کہ تعجب ہے اس قوم پر جس کے پاس زکوٰۃ جیسا پاکیزہ سسٹم ہے، پھر بھی اس کے باوجود ایسی قوم کے اندر غریبی ہے کیوں؟ اس عاجز کے خیال ناقص میں اس کی 2 وجہ ہیں۔ ہم نے کہا زکوٰۃ جیسا پاکیزہ سسٹم مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود مسلمانوں میں جو آج غریبی زیادہ ہے، فقیری زیادہ ہے، بھیک مانگنے والے زیادہ ہیں، اور غیر بھی اگر بھیک مانگنی ہوتی ہے تو وہ کون سی شکل اختیار کرتے ہیں؟ بولو۔ ہاں جی، مسلمانوں والی آئے دن روزانہ ویڈیوز آ رہے ہیں ملک بھر سے، فلاں ٹولی کو پکڑا، فلاں لوگوں کو پکڑا، وہ جو رشتے والے تھے اور جو لاڑیوں والے تھے، وہ جو لنگڑے لولے تھے، پتہ چلا کہ سب غیر مسلم ہیں۔ خیر تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں اپنے وقت پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انگریز نے جو کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے پاس جب زکوٰۃ جیسا غریبی کو مٹانے کا سسٹم ہے پھر بھی غریبی ہے کیوں؟ میرے نزدیک اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے ہمارے تمام کے تمام صاحب نصاب مسلمان اپنے پورے مالوں کی مکمل حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔
میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ سے حسن ظن ہے اور مجھے حسن ظن رکھنا ہی چاہیے۔ آپ میں بھی اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو میں کوئی اللہ کی طرف سے انکم ٹیکس کا آفیسر نہیں ہوں، وہ حساب تو پھر اللہ کو دینا ہے۔ اپنے مالوں کی مکمل زکوٰۃ ادا کیجئے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کوئی عالم مفتی آپ کو کہیں کہ نہیں کہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح جگہوں میں مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ آپ کا مال بڑا قیمتی ہے۔ بہت سے درمیان کے جو لوگ ہیں ہمدردی کا اظہار کر کے آپ کی زکوٰۃ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے کاش کے تفصیل سے کچھ کہنے کا موقع ہوتا، تو آپ بھی سمجھدار ہیں اور حالات ہمیں بہت کچھ سمجھا رہے ہیں۔ صحیح جگہوں میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ امام غزالی نے 3 لوگوں کے متعلق فرمایا جو مستحق ہیں۔ مستحقین کی تفسیر قرآن میں انما الصدقات للفقراء 8 مصارف کا تذکرہ کیا، غریب، فقیر، مسکین وغیرہ وغیرہ، لیکن ان مستحقین میں 3 لوگوں کو دینا زیادہ افضل ہے۔ نمبر 1 اتقیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 اقربا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام غزالی نے ترتیب بیان کی ہے۔ اتقیاء کا مطلب یہ جو مستحق ہے زکوٰۃ کے، فقیر، غریب، مسکین، قرضدار وغیرہ وغیرہ، ان مسکینوں اور ان غریبوں، ان قرضداروں میں جو اتقیاء ہو، جو سب سے زیادہ متقی اور نیک ہو، اپنی زکوٰۃ کے زیادہ حقدار پہلے ہو۔ دیکھو ایک اصول یاد رکھنا، یہ بہت قیمتی بنیادی بات ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کا حق جس قدر بندہ حقدار ہوگا، ہم اپنی زکوٰۃ جس قدر حقدار کو ادا کریں گے، اس قدر ہم زکوٰۃ کے اجر و ثواب کے حقدار بنیں گے۔ سمجھیں کہ نہیں؟ ہمیں اپنی زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب ہم زیادہ سے زیادہ حقدار کو ادا کریں۔ ان میں جو متقی ہیں، نیک ہیں، ان کو اپنی زکوٰۃ پہلے ادا کیجئے۔ اس کے بعد اگر علماء میں کوئی حقدار ہے، سارے علماء زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے، اگر لیکن کوئی واقعتاً حقدار ہے تو پھر اس کے بعد وہ تمہاری اور ہماری زکوٰۃوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کے بعد میں پھر ہمارے جو اقربا ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، دیکھو کہ اپنے بھائی بہن، ان کی اولاد، ان کا کیا حال ہے، اپنے پڑوسیوں کا کیا حال ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ پتہ نہیں فلاں پتہ نہیں کہاں دے رہے ہیں، اور پتہ کچھ نہیں وہ ادارہ ہے بھی کہ نہیں۔ اور ہم ایسے اداروں کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ امت کی زکوٰۃ کا مال بہترین تعمیرات میں تو خرچ ہوتا ہے، لیکن وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے جو حقدار طلباء اور علماء ہیں، ان پر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ ایسے اداروں میں آپ اپنی زکوٰۃ سوچ سمجھ کر کے دیجئے۔ بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں میری اس جملے کو پھیلاؤ۔ حقدار کو ڈھونڈو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دو جو ہیں تو حقدار لیکن غیور ہیں، غیرت مند ہیں، شرم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خیر تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے۔ اگر ہم مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں اور صحیح جگہوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو بہت حد تک ہم اپنے سماج سے غریبی کو مٹا سکتے ہیں۔ اس کا ایک آخری جملہ میں آپ سے کہوں، ایک طریقہ بہترین، اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا، مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ ہے یا اس سے کم زیادہ، آپ یہ 2 لاکھ روپے 200 لوگوں کو ہزار بے شک اگر دو گے جو حقدار ہے تو آپ کی زکوٰۃ یقیناً ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے 2 یا 4 لوگوں میں دیکھ لو، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ایسے 2 یا 4 لوگوں کا انتخاب کر لو، پسند کر لو، چن لو،
اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے ان سے کوئی کاروبار شروع کروا دو، کوئی آٹو رکشہ دلوا دو، کوئی کار شار دلوا دو، اس زکوٰۃ کی رقم سے اس کو ایسے کام پہ لگا دو کہ اس سال تو یہ بندہ لینے والا ہے لیکن آئندہ سال دینے والا نہیں تو کم سے کم لینے والا نہیں رہے گا۔ اگر ہم سارے سماج سے غریبی کو دور نہیں کر سکتے، دو چار لوگوں کی تو غریبی دور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم سسٹم سے چلیں۔ اللہ تعالی حقائق سمجھا دیں، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔